مرتد زندیق اور بے ایمان ہے، اور ایسے بندے سے تعلقات رکھنا ناجائز اور حرام ہے، ایسے بندے کی مصنوعات کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، ان سے رشتے ناطے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی بنیاد پہ آج کل ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیوں؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی؟ اچھا، بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی اور بات کو سمجھے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب علماء نے فتویٰ دیا، عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس جاری کر دی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں قادیانی کافر مانتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ سن کے جس طرح کے میرے خلاف پروپیگنڈا اور فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے پالیٹکس ہے، وہ لوگ جو اپنی سیاسی موت مرتے دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، اور اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر دو، میں قرآن پڑھی ہوئی ہے، میں اپنی زندگی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کی جو سنت ہے، جو ہمیں ان کی زندگی پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایمان اللہ پہ ہے، میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ جو انسان ہمارے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں کوئی تحریک انصاف اقتدار میں آ کے 73 کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج کرے گی قائدیانوں کے متعلق، یہ بالکل جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے۔ جو لوگ میرے خلاف فتویٰ دیتے ہیں میرے سے پوچھے بغیر، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں۔ جب جج فیصلہ کرتا ہے دو فریق کی بات سن کے کرتا ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں میرے سے پوچھا؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا میرے سے پوچھنا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے جو صاحب ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ، جنہوں نے ایک دفعہ مجھے یہودی لابی کے اوپر کہا تھا، وہ اس کے پیچھے، اس پروپیگنڈا کے پیچھے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پھر سے کہ میں ایک دوگلا انسان نہیں ہوں۔ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرا یقین ہے۔ وکی لیکس نے یہ کہا تھا کہ سارے پاکستانی سیاستدان امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں بند دروازے کے پیچھے اور پبلک میں کچھ کہتے ہیں، سوائے ایک سیاستدان کے جس کا نام عمران خان تھا۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جس میں ایک مولانا حضرات جو اس کے پیچھے ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ امریکن کہتے ہیں ہمیں مجھے وزیر اعظم بنا دو، جو کام چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کر لوں گا، اور پبلک میں آپ کا انہوں نے سٹانس دیکھا ہوا ہے۔ میں اپنی پھر سے کلیئر کرتا ہوں، میں یہ کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میرا ایمان ہے۔ میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی ایمان کے اوپر گزارتا ہوں۔ تحریک انصاف کا جو نصب العین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ کے سے ڈرتے ہیں۔ میں کسی سے ڈر کے یہ بات نہیں کر رہا، مجھے صرف تکلیف ہے کہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی طور کے اوپر، میرے دین کو چیلنج کیا جا رہا ہے جس کے اوپر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ میں نے کہا صفائی اس بات کی ہوتی ہے جو الزام لگا ہو۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا عمران خان مرزائی ہے، ہم نے تو نہیں کہا مرزائی ہے۔ وہ کہتا ہے میں مرزائی نہیں ہوں، ہم نے کب کہا تو مرزائی ہے؟ کہتا ہے میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، ہم نے کب کہا تو مسلمان سمجھتا ہے؟ ہمارے اعتراض کو تو سمجھو نا۔ میں نے کہا ہمارا الزام یہ نہیں ہے کہ عمران خان قادیانی ہے، ہمارا الزام یہ ہے کہ مسرور مرزا غلام احمد قادیانی کا موجودہ جانشین، وہ کہتا ہے عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے کہا تم مجھے ووٹ دو، میں اسمبلی سے تمہارے حقوق تمہیں دلوا دوں گا۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے، obviously میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں، انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم، یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں۔ چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے، ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا، آپ کے اخبار میں چھپا تھا۔ یہ تو حال ہے سیاست کا۔
آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک, ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں, اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو کٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے. ٹھیک, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لا کا 74 کے لا کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس. نان مسلم ناٹ مسلمس. جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف, جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا, اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا, ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں, ہمیں اب الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ بڑے انصاف پسند ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے, رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں, آپ کی آواز ہم سنیں گے, دیکھیں گے کچھ ہے بھی, تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتا, بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا, انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ جو کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے, کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. عمران خان اس کی تردید نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں آخری نبی حضور کو مانتا ہوں. یہ ہمارا الزام نہیں ہے. ہمارا الزام یہ ہے کہ تو نے مرزائی سے رابطہ کیا ہے, مرزا مسرور سے وعدہ کیا ہے. تو کہہ دے میں نے رابطہ نہیں کیا, مرزا مسرور جھوٹ بولتا ہے, اس کے خلاف عدالت میں رٹ دائر کر دے. ہم کہہ دے تم نے صفائی دی ہے, ہمارا الزام اور ہے, تمہاری صفائی اور ہے. وہ جی جس بندے پر اعتراض کیا ہے اس سے صفائی تو مانگو نا. میں نے کہا کیا صفائی مانگے؟ کہتا ہے تم مجھ سے پوچھو تیری مراد کیا تھی جب تو نے یہ کہا تیرے حقوق دلوائیں گے, تیری مراد کیا تھی؟ میں نے کہا گفتگو نہیں بتاتی. مرزا مسرور سے کہا ووٹ دو, وہ کہتا ہے ہمارا تو ووٹ ہے ہی نہیں, ہمیں تو مسلمان سمجھتے نہیں ہو, ہمارا تو ووٹ ہی نہیں ہے, ہم تمہیں کیا ووٹ دیں گے. پھر مسرور کہتا ہے عمران نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اسمبلی میں تمہارے حقوق دلوائیں گے. اب بتاؤ وہ کون سا حق ہے جو مرزا مسرور کو پاکستان نے نہیں دیا؟ یہی حق ہے نا. وہ کہتا ہے مسلمان ہو, آئین کہتا ہے تو کافر ہے. وہ کہتا ہے مسلمان ہو, پاکستان کا قانون کہتا ہے تو کافر ہے. مرزائیت کا مسئلہ اب صرف اسلام کا نہیں ہے, اسلام کا بھی ہے, پاکستان کے آئین کا بھی ہے. اگر ان کو مسلمان کہتا ہے وہ اسلام کا بھی مجرم ہے, پاکستان کے آئین کا بھی مجرم. پھر میں نے اس مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا یار تم ایک بات پہ تمہاری سوئی اٹکی ہے, ساتھ دوسری باتیں بھی دیکھو. اس عمران خان کے ساتھ ہے سلمان خان, اس کا خاص آدمی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا الیاذ باللہ یہ سیکسی کتاب ہے. Seema and I love to argue, but there's one thing we agree on. Islam has been hijacked by despotic regimes and the clergy who have no tolerance for debate. I have to read the Quran every day. So at night I would read it. Everyone went to sleep. I would read a little, few pages. So one night I was reading it. It kind of got, quite sexy. That's a description I've never heard of the Quran. I thought to myself, now wait a minute. I'm in Ramzan. This is a holy month. Should I be reading a book that's talking about sex? But then I said, what's the Quran?
Right, so Quran, I mean, the religion is very It celebrates sex. I mean, I'm sick of Muslims coming up on the television, whether it's CNN or BBC or whatever. Islam is a very peaceful religion, okay? I would much rather, have Simi just said, Islam is a really sexy religion. I mean, Islam's sexy. Take it from me. I might paraphrase it. Okay. I couldn't. As long as we can have a genuine song. اور عمران خان کا دایاں بازو، عمران خان نے نہیں کہا تو جھوٹ بکتا ہے، وہ ترجیحوں پر ابرار آیا اور ابرار سے سوال کیا گیا یہ جو مطالبات ہیں کہ دینیات کے فلاں حذف کیا اس کو واپس لایا جائے، اس نے کہا تم حصے کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں پوری دینیات کو ختم کرو تاکہ نوجوان کی ٹینشن ختم ہو۔ عمران خان نے تو کوئی تردید نہیں کی ہے، ان کی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ایک بندے نے رائے دی کھڑے ہو کے عمران خان کو کہ ایسا کریں جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے نعت بھی ہو جائے۔ عمران کہتا ہے نعت سے نوجوان بور ہوتے ہیں، بس گانا ہی کافی ہے، تم ایک بات کو روتے ہو باقی باتیں کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کا آئے گا، آپ وہاں جو آنے نا 70% وہ آنا نوجوان، اور اس کو آپ نے یہ دیکھنا بیلنس کرنا ہے، بیلنس ان کو بور نہ کرتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے وہاں نعتیں سن کے وہ یاد رکھ لگاؤں سر مشرف کو ڈھولکی سمیت بلا لیں۔ بارش میں نہا لیں گے۔ آپ بیٹھے ہوں گے ہمیں بھی جذبہ ہے کہ بغیر میوزک کے بیٹھیں گے، آپ بیٹھے ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عائشہ کی نماز پڑھو میری ماں بلائے تو میں نماز توڑ کر میں ماں کے پاس چلا جاؤں، تو آپ کا ایک ایسا میں چاہتا ہوں ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے میوزک کی کیوں بات کی؟ آپ بیٹھے رہے ہمارے جذبے چلا بالکل بڑی اچھی تجویز ہے، اس کو سوچ لیں، بیلنس کریں کہ لوگ بور بھی نہ ہو۔